بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہمارا موضوع تحریک انصاف کی جانب سے ڈیل کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا واقعی اس میں صداقت ہے؟ خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے ہیں کسی ڈیل کے تحت یا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا دوسرا موضوع آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں۔ صوبے کے انتظامی معاملات پر ان کی کتنی توجہ ہے؟ آئے روز جلسوں میں تو وہ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے، کارکنوں کو جوش و جذبے کا وہ امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نئی تاریخ کا اعلان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آج ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ بٹ صاحب بتائیے گا، کچھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کافی دنوں سے ہم نے تو اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اب بہت زیادہ چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ میں تو کسی ایسے قصے سے واقف نہیں ہوں، جی اگرچہ ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا، جی لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مبہم سی اصطلاح ہے۔ جی ڈیل کی۔ ڈائلاگ، ہاں ڈائلاگ کا عمل تو بہرحال سیاسی دنیا میں رہتا ہی ہے، جی لیکن یہ ڈیل جیسا صیغہ جو ہے یہ عمران خان کے لیے نہیں بنا، جی تو میرا آپ کو رسپانس یہی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے کوئی بھی؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیل جیسا صیغہ ان کی لغت میں ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ تو آپس میں بات کرتے ہیں۔ جی اگر ایسی کوئی صورتحال گفتگو کی یا ڈائلاگ کی یا معاملہ فہمی کی ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیل جو ہے وہ والا صیغہ جو ہے یہاں پہ عمران خان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ صاحب تحریک انصاف کی قیادت نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، صدارتی انتخابات سے پہلے بھی، اور پھر جس طرح ان کے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد اب تو بالکل ایک جشن منایا گیا، پارٹی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اچھا تعلق اور رہا تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان میں سے چند لوگ تو باقاعدہ یہ کہتے رہے ٹاک شوز میں بھی کہ اب چونکہ ٹرمپ آ چکے ہیں تو خان صاحب کی رہائی قریب ہے۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ اور یہ بتائیے گا، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا پھر ایک جو موقف ماضی میں رہا ہے کہ ہم امریکہ سے، امریکہ نے ان کی حکومت گرائی تھی اور اب امریکہ سے ہی وہ امداد مانگ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ نہیں نہیں، دیکھو ٹرمپ کو تو سپورٹ کیا نا، جی اچھے تعلقات بھی رہے خان صاحب کے ان کی حکومت کی دورانیے میں۔ جی خود ٹرمپ نے اچھے تاثرات جو ہے ان کا اظہار کیا ہے عمران خان کے بارے میں۔ جی سو کامن فرینڈس کا ہونا جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے۔ جی میوچل فرینڈز ہوں تو یقیناً وہ ایک دوسرے کو معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جی تو تاہم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو کیا فارائی ہے۔ جی جب فیلڈ پہ کوئی ایسی بات سامنے آئے گی تو تب وہ پراپر ٹائم ہوگا اس پہ بات کرنے کا۔ تو یہ ہے ضرور کہ امریکہ کا اثر ہماری سیاست اور ایون جو ہے ہمارے انتظامی معاملات میں تو ہے ہی، جی اور لیکن وہ کس صورت میں آگے چل کے بڑھتا ہے، چونکہ وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ جی ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جی ان کے ساتھ اچھے تھے۔ سو اگر ایسی کوئی امید لگائی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، دوستوں سے بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب واقعی کچھ کردار ادا کریں گے؟ ابھی تو خیر ان کے حلف اٹھانے میں بھی 2 ماہ سے زائد کا عرصہ باقی ہے، 20 ان جنوری کو وہ آفس میں آئیں گے، اور اس کے بعد ہی اگر ان کی جیت میں کردار تو ہے نا، جی رول ادا کیا ہے، جی سپورٹ کیا ہے، جی تو امید لگانا کامن فرینڈ سے کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ جی سو یہ ہو سکتی۔ بٹ صاحب اگر ہم امریکہ کی ایک پالیسیز کی بات کریں ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا امریکہ اس طرح کوئی بھی پارٹی کا ان کا صدر آ جائے، کوئی بھی پارٹی حکومت میں آ جائے، تو اس طرح وہ اس طرح مداخلت کھلے عام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کسی ملک کو کہیں کہ بھئی آپ ان کو رہا کریں؟ جنرل امیر گل نے غلام اسحاق خان کے ریفرنس سے بات کی تھی، جی اسلم بیگ نے بھی بات کی، جنرل اسلم بیگ نے،
اور انہوں نے بتایا کہ سپہ سالارگی جو ہے اس کے تعین میں امریکہ کا ایک رول ہے. جی سو جب اس لیول پہ ایک بات ہو جائے نا تو اس رول سے پھر انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا. جی اچھی بات ہے یہ بری بات ہے تو یہ تو لیلا ڈبیٹ ہے. جی اس لیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات تو خان صاحب نے کی، جی بھگتنا بھی پڑا، جی بھگت بھی رہے ہیں. جی لیکن ایک سٹانس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کلیئر ہے. امریکہ کا ہماری فارن پالیسی پہ، ہماری عسکری قوت پہ، ہمارے اندرونی معاملات پہ، انٹرنیشنل باؤنڈریز کے حوالے سے ایک ان کا بالکل ایک سٹیکس ہے نا یہاں پہ. جی تو اس لیے ان کی انوالومنٹ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ کی بات درست ہے بٹ صاحب، بالکل وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ بلکہ ہے، جب سے شروع ہوا تو امریکہ نے، یورپی ممالک نے اس کی بھرپور مخالفت کی. لیکن یہاں پہ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، فوجی حکومتیں بھی تھیں، سویلین حکومتیں بھی تھیں. لیکن ہمارے جو ایٹمی پروگرام تھا وہ بغیر کسی دباؤ کے بغیر وہ مکمل ہوا ہے. نہیں دباؤ تھا، جی دباؤ تھا. ہمیشہ سے رہا جی ہے. درست. یہ ہماری سکلز ہیں، جی پاکستان کی صلاحیتیں ہیں، انہیں بروئے کار لایا ہے ہمارے انتظامی سربراہان نے جی اور وہ پریویل کر گئے. جی یہ بات تو طے ہے نا کہ یہاں پہ ہم ایٹمی قوت بنے ہیں تو کسی کی مرضی سے تو نہیں بنے. جی تو اس لیے یہ ہمیں داد دینی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا جی چاہیے. اس پر ہم کسی بھی ہمارے حکمران نے یا کسی بھی فوجی سربراہ نے اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. دوسرا بٹ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسامہ بن لادن کو جب یہاں گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کو مارا گیا تھا، اس وقت ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے ذریعے اس کا جو مین کردار جس میں ادا کیا تھا وہ ڈاکٹر شکیل نے ادا کیا تھا. اور امریکہ نے اس کے بعد ڈاکٹر شکیل کی گرفتاری کے بعد بھرپور طریقے سے پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے. ہاں کیونکہ وہ انہوں نے امریکہ کے لیے بہت بڑی خدمت ایک انجام دی تھی. لیکن پاکستان نے آج تک ڈاکٹر شکیل کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا. تو کیا ہماری جو موجودہ حکومت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ اس دباؤ میں آ جائے گی خان صاحب کے حوالگی کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی جوڑ دیا بیچ میں جی ڈاکٹر شکیل کے ساتھ، جی جی تو ان کے جوڑ کی تو آپس میں کوئی بات ہی نہیں بن ایک سکتا. ایک ایک مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑی خدمت انجام دی تھی امریکہ کے لیے ڈاکٹر شکیل نے، تو وہ نہیں لے سکے. تو آپ بتائیں کہ پھر خان صاحب کا دباؤ وہ قبول کر لیں گے خان صاحب کے سیاسی لیے؟ معاملات ہیں، موسٹ پاپولر پارٹی ہے، جی عوام افینڈ ہو سکتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ، عوام جو ہے وہ عوامی سے بھی محبت کرتی ہے، جی احترام کرتی ہے. خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، تو عوام کی بھی یہ خواہش ہے کہ اب ملک بہتر انداز سے چلے، معاملہ فہمی ہو اور آپس میں اشتراک عمل ہو اور آزادی کے ساتھ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے پاکستان آگے بڑھے. سو یہ تو ایک حقیقت ہے. جی بالکل یہ حقیقت ہے اور یہ سب کی خواہش ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ایک ریاست کی حیثیت سے آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہیں اپنی دوسرے موضوع کی جانب. بٹ صاحب علی امین گنڈا پور صاحب پھر ایک مرتبہ پھر انہوں نے جلسہ کیا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب خان کے حکم کا آپ انتظار کریں، کفن باندھ لیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اگر وہ نہ آئیں تو پھر ان کے جنازے پڑھ لیے جائیں. دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہا تھا ثوابی کے جلسے کے لیے، اور ثوابی کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر کہہ دیا اور کہا کہ اب خان کی کال کا انتظار کرو. سیاسی انگ میں سرکاسٹک انداز میں یہ بات عرض کرتا ہوں جی کہ جس کے قبلے پہ قاضی انور ہو اور جس کے کاندھے پہ مشال یوسف سئی ہو، جی اس کا ایسی باتیں کرنا جو ہے نا وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جی لیکن وہ خود ایک تجربہ کار لیڈر ہے نا، تو وہ ایک طرف ایک جان نثار ورکر کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، جی خان صاحب کے جذبہ و جنون میں شریک کردار کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف سی ایم کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، جی جو مکھی کھیل رہے ہیں نا. جی سو ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ویسے بھی انہیں 12 اضلاع جو ہے وہ ان کا سفر طے کر کے اپنی پہنچنا پڑا سی ایم ہاؤس میں. جی اینی تھنگ کین ہیپن. جی ہاں، جب وہ 12 اضلاع کا سفر کر سکتے ہیں. بٹ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب وہ ان کی تمام تر توجہ انہی معاملات کی جانب ہے، لیکن صوبے کے انتظامی امور جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کرپشن کے الزامات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. مختلف محکموں کی کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. خصوصاً اگر ہم صوبے میں
امن و امان کی بات کریں تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو گزشتہ کافی عرصے سے حل طلب ہے، تو اس جانب اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ نہیں، اگر ٹیررزم کے حوالے سے آپ بات کریں تو امن و جی امان تو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں آ گیا، جی اور خصوصاً اس کے متعلق جو وزیر اعلیٰ نے حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی اور ایپیکس کمیٹی کے ساتھ مل کے کام کیا، جی تو اس کا نتیجہ تو اچھا نکلا ہے، اس کی تو ہمیں داد دینی چاہیے۔ جی جو گورنر جو ہے نوری نت کی مانند مکمل ایک ولن نظر آتا تھا، آج ان کے شانہ بشانہ بیٹھا ہوا ہے، جی تو یہ بھی ایک کامیابی کا گراف ہے نا، جی جو کہ الیمین گنڈاپور کے حق میں چلا گیا۔ جی جی تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا، رہی بات اس کی، آپ نے کرپشن کی بات کی، جی تو کرپشن کو ایسا اسکینڈل تو سامنے آیا نہیں، ہاں افواہیں ہیں، دیکھیے افواہ تو کوئی بھی گرم کر سکتا ہے، اپوزیشن بھی گرم کر سکتی ہے، اندر کے لوگ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ ہمارے ادارے متحرک ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بٹ صاحب کرپشن کی اگر بات کریں تو بہت شروع میں علی امین صاحب کے اقتدار میں آنے کے 2 یا 3 ماہ بعد ہی ایک گندم اسکینڈل یہاں پہ اٹھا تھا، جس پہ جو ان کے وزیر ہیں ظاہر شاہ طورو صاحب، ان پہ الزامات لگے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا، اس معاملے پہ بھی کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے بعد اس کے بعد جو مالاکنڈ سے ایم پی اے تھے شکیل صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات اٹھائے، تو انہیں بھی کیبنٹ سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اب ان معاملات پہ اب مزید کوئی بات نہیں ہو رہی، مطلب بھرپور طاقت سے علی امین صاحب یہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ اس کو اپنے طاقت سے دبا دیتے ہیں۔ علی امین کا اعتماد جو ہے نا، وہ ہے قاضی انور پہ، جی جو ربڑ اسٹیمپ کا جی، کردار وہ اس ادا کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ جو جی ربڑ اسٹیمپ کا کردار ادا کر رہا ہے، جی جی اور ان کی جو جان ہے، جان جسے لائف کہیں، وہ کہتے تھے پرانی باتیں ہوتی تھیں مینا کے قبضے میں اور فلاں طوطے کے قبضے کوئی میں۔ طوطے کے قبضے میں، تو وہ مشال یوسف زئی کے قبضے میں، جی اور مشال یوسف زئی ایک ماشاءاللہ اسکلسفل بندی ہے، جی اور وہ جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی صلاحیت پہ اعتبار کر لیں نا، تو کرپشن کے حوالے سے جیسے علی امین گنڈاپور قاضی صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، جی تو بس پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو معاملے ان کی مشاورت میں، ایک ایسا بندہ جو سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ رہا، اس کا مشورہ جو ہے اسے ویٹ دینا کوئی اچنبھے کی بات تو ہے نہیں ہے۔ جی تو علی امین احترام بھی کرتے ہوں گے اور اہمیت بھی دیتے ہوں گے، اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے شکیل خان کو گھر چلتا کیا، جی مہر لگا دی علی اس قاضی انور نے، اور معاون ثابت ہو گئے سابق گورنر صاحب فرمان صاحب۔ جی تو بس یہ ہے کہ یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے منطقی انجام تک تو بہرحال پہنچیں گے ہی وقت پہ۔ جی بٹ صاحب علی امین صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں کچھ کردار ادا کر رہے ہیں، کر چمکی سکتے کھیل ہیں؟ رہے ہیں، ان کی خواہش تو ہے نا، جی چمکی کھیل خان رہے صاحب ہیں، نے بھی شاید انہوں نے یہ ٹاسک حوالے کر رکھا ہے، تو اگر خان صاحب نے کیا ہوئے ٹاسک حوالے تو پھر امید کی جا سکتی ہے، دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ جی جی، اور کوئی امید نظر آتی ہے کہ ہے کوئی کچھ بات امید چیت بر میں؟ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں نہیں آتی۔ آتی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے دیکھو، یہ وقت ایسا ہے نا جس میں نصر اللہ خان تو ہے نہیں، جی نواب زادہ، نوابزادہ صاحب۔ اور اس وقت کے پیر پگاڑا بھی نہیں جی ہے، یعنی ڈائلاگ اورینٹیشن بھی جو لوگ بلیو کرتے تھے وہ ہے نہیں، جی اور اب بدستے بچگاہ میں رفت، جی بات یہ کہ وہ والا حساب ہے۔ تو ہم ایک نئے دور سے ایک گزر رہے ہیں کیفیت میں، سو بات یہ ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، وہی والی بات کہ بات تو ساری خان صاحب کی ہے، دیوانگی سب خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جی تو باقی بس یہ ہے کہ لوگ ایج دے دیتے ہیں نا، جی اس لیے کہ علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ ہے تو خان صاحب نے مقرر کیے ہیں، کوئی ایکشن وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے خان صاحب سے پوچھ کے کیا ہے، جب خان صاحب سے پوچھ کے کیا ہے تو وہ ورڈز آف خان صاحب آر دا لاس، لا ہے، تو وہ لا کو تو ماننا پڑے گا نا۔ بٹ صاحب مجھے ایسے لگتا ہے آپ کی گفتگو سے اور آپ کے لہجے سے کہ آپ ایک بات پہ جو پارٹی متفق ہے خان صاحب کی رہائی پہ، گو کہ اس میں بھی ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر جو خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے، لیکن بہرحال آپ کی گفتگو سے، آپ کے لہجے سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چاہتے تو ہیں، لیکن پارٹی کے جو دیگر معاملات ہیں وہ شاید درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی خرابیاں دیکھیے پھیل رہی پارٹی تو اب بنی ہے نا، ارتقاء کے مرحلے سے گزر کے ہیں۔ جی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، جی
دلیری کے ساتھ کر رہی ہے. مشکل گراؤنڈ حالات سے. ریالٹی سے سامنا تو ہو گیا نا. جی تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکراؤ اور تناؤ موجود ہے اور اس میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہوں گی. جی تو پروسیس سے جب گزرتے ہیں تو کوئی شیپ لگتی ہے نا, شیپ ملتی ہے. جی سو یہ بھی شیپ آ جائے گی سامنے. آزمائش کے اس دور سے خان گزر ہے اور بہادری کے ساتھ گزر ہے. ہمارے لیے اطمینان کی بات ہوئی ہے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ کے ساتھ ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر. بہت شکریہ. بہت